واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. افتتاحی دعا سب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وأصحابه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. صلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب زید مجدہ رون کے محفل پیر طریقت فخر السادات حضرت پیر سید شجاعت علی حسین شاہ صاحب زید مجدہ آستان عالیہ علی پور سیدہ شریف فخر القراء استاذی و استاذ القراء حضرت قاری نظر حسین جلالی صاحب زید مجدہ
وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے عشرۂ مغفرت میں فہم دین کورس کی اس اہم نشست میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ بندہ ناچیز اپنی طرف سے ادارہ صراط مستقیم سیال کوٹ کے جملہ عہدیداران اور کارکنان کو، بالخصوص استاذ العلماء حضرت مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب، امیر ادارہ صراط مستقیم سیال کوٹ، اور حضرت مولانا قاری ممتاز احمد جلالی اور حضرت مولانا قاری محمد سلیمان عثمانی صاحب اور پروفیسر محمد نصیر القادری صاحب اور دیگر احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع کا ان کی کاوشوں سے انعقاد ہوا۔ رب ذوالجلال سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہماری آج کی اس نشست میں فہم دین کورس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے خوشحالی کا راز۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان خوشحال رہنا چاہتا ہے، خوشحالی کی سب کو طلب ہے۔ خوشحالی کی آرزو میں لوگ بڑی بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ایسی خوشحالی میسر آ سکتی ہے جس کو حقیقی خوشحالی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے زیر سایہ انسان دنیا میں بھی امن و سکون پاتا ہے، برزخ میں بھی اسے راحت محسوس ہوتی ہے، اور حشر میں بھی انشاءاللہ فردوس کے بالا خانوں کی مہمانی اس کو میسر آ جائے گی۔ خوشحال ہونا، اس کا معیار کیا ہے؟ خوشحالی کا معیار قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ہے کہ بندہ اس وقت خوشحال ہے جب اسے دیکھ کے اس کا رب خوش ہو رہا ہو، اگرچہ وہ کسی کٹیا میں بیٹھا ہے، اگرچہ وہ نادار ہے، اگرچہ وہ کئی دنوں کا بھوکا ہے، لیکن جس کو دیکھ کے اس کا پروردگار خوش ہو وہ بندہ خوشحال ہے، اور جس کو دیکھ کے اللہ ناراض ہو رہا ہو، اگرچہ وہ سونے کے محل میں بھی بیٹھا ہے، وہ بندہ خوشحال نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی شکل میں ایک ایسی خوشحالی عطا فرمائی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک سادہ سا مسلمان جو کٹیا میں بیٹھا ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، بظاہر نادار ہو، لیکن اس کے دل میں نور ایمان ہے، تو وہ یہود و ہنود جو رب کے دھتکارے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ شیش محلوں میں بیٹھے ہوں، یہ کٹیا میں بیٹھا ہوا درویش ان سے کہیں زیادہ خوشحالی کا حامل ہے۔ ایمان کی عظمت جو ہمیں میسر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ سے انسان کو رب ذوالجلال کا مزید قرب میسر آتا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایمان میں زندگی کی جو عظمت بیان کی ہے، اگر ایک مومن کے دیگر امور کی طرف
نہ بھی دیکھا جائے، اس کی ایمان کے اندر جو سروس، ایمان کے اندر جو زندگی کے لمحات ہیں، یہی اس کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اس کا اسلام میں رہ کے بوڑھا ہو جانا یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا۔ جب دوسرے لوگ اندھیروں کے اسیر ہوں گے، اس کا ایمان اس کے ساتھ روشنی لے کے چلے گا، اور آگے پیچھے نور کا جلوس ہوگا، اور اس کے چہرے پر رب ذوالجلال کے انوار کی برسات ہو رہی ہوگی، اس واسطے کہ اس نے زندگی حالت ایمان میں گزاری ہے۔ مومن اپنے احوال میں اپنے عمل کی بنیاد پر جس سے ایمان میں برکتیں بڑھتی ہیں، اس کو خوشحالی محسوس ہوتی ہے۔ انسان کا دل جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں استعمال ہو تو مطمئن رہتا ہے، اگر اس سے ہٹا دیا جائے تو غیر مطمئن ہوتا ہے۔ اور دل ایسی چیز ہے، اگر اس میں اطمینان ہے تو دائیں بائیں اگرچہ سناٹا بھی ہو، دائیں بائیں اگرچہ خزاں بھی ہو، دائیں بائیں اگرچہ وحشت زدہ ماحول بھی ہو، تو انسان سرور میں ہوتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر سنسانی ہو، دل میں ویرانی ہو، تو وہ محلوں میں بیٹھا ہوا بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ دل کی دولت اور دل کا اطمینان اور دل کی خوشحالی قرآن مجید برہان رشید واضح کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آگے ذکر کے ہزاروں شعبات ہیں، ان کے لحاظ سے انسان کے درجات ہیں۔ اس انسان کی طبیعت کا اطمینان جو ہے وہ ذکر خدا تعالی میں ہے، اور جس وقت ایک انسان اس سے پیچھے ہٹتا ہے، وہ رب ذوالجلال سے اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے، اگرچہ وہ تو شارک سے بھی قریب ہے، لیکن جو بندہ رب کو بھولتا جاتا ہے، رب ذوالجلال اپنی نگاہ محبت اس سے پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم کا یہی مطلب ہے کہ جس وقت ایک انسان رب ذوالجلال کا ذکر نہ کر کے، اس کو یاد نہ کر کے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بارے میں جو بندے کا گمان ہے اس کے مطابق ہوں۔ اگر مجھے قریب سمجھتا ہے تو میں قریب ہوں، اگر اس نے مجھے دور سمجھا ہوا ہے تو پھر میری رحمت بھی اس سے دور ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ خود تو شارک سے بھی قریب ہے۔ اس بنیاد پر دوسرے مقام پر فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ بن جانا جو رب کو بھولے تو رب ذوالجلال نے انہیں ان کے نفس ہی بھلا دیے۔ اس سے بڑی بندے کے لیے آفت کیا ہے جب اس کو اپنی خبر نہ ہو، اس کی مت ماری جائے، اسے ہوش ہی نہ ہو۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، رب ذوالجلال نے انہیں اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ اب جو اپنا آپ ہی بھول چکا ہو، اس کو آگے کوئی کیفیت کیسے محسوس ہوگی، کوئی لذت، کوئی چاشنی، کوئی سرور کیسے محسوس ہوگا؟ اس بنیاد پر جو بھی اسلام سے دور ہے اور پھر رب ذوالجلال کے احکام سے دور ہے، وہ کتنے ہی موج میلے میں کیوں نہ ہو اور کتنی بظاہر عیش کیوں نہ کر رہا ہو، وہ بیچارہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، اور ایسی صورتحال کا وہ مریض ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو زندگی کی کوئی لذت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اس سلسلہ میں وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں، ان کا اپنے آپ کو بھول جانا، اس کی حیثیت اس طرح ہے جیسے پاگل خانے میں لوگ موجود ہوں اور وہ اپنے طور پر خوش ہیں اور حرکات و سکنات ان کی
لیکن بہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی احمق ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اور بظاہر وہ سارے پاگل مل کے بڑا موج میلہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اسلام سے باہر خواہ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جو کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو جتنا زیرک، دانا، سمجھدار سمجھے اور جتنے بھی کاروبار چلا رہا ہو، فرشتے دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں پاگل ہیں، اور کس طرح حرکتیں کر رہے ہیں اور کس طرح ان کی حیثیت ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ان کی وہ حیثیت ہی سلب کر لی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا ہیں، اپنا آپ کو بھول چکے ہیں۔ اس بنیاد پر مومن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ رب ذوالجلال پر ایمان رکھتا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور پھر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو اپنا آپ یاد ہے، جس کی بنیاد پر اس کو لذت اور دنیا کی اور زندگی کی جو چاشنی ہے وہ محسوس ہوتی ہے، جو زندگی وہ اسلام کی روشنی کے زیر سایہ بسر کر رہا ہے، اور جو اسلام میں آ کر بھی رب کو بھول جاتا ہے، اس طرح کہ رمضان ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماہ رمضان ہے، تراویح کا وقت ہو اسے پتہ ہی نہیں کہ امت مسلمہ کا کاروان جو ہے مسجد میں موجود ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ موسم نیکیوں کا ہے اور تقوی کا موسم بہار ہے۔ اب یہ شخص بھی اپنے درجے کی اس سستی کا وبال محسوس کرتا ہے، اس کی بھی مت ماری جاتی ہے، اس میں بھی بے چینی آ جاتی ہے، یہ بھی ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، اس کو بھی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی یاد ہی نہیں رہتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس طرح اپنے سارے امور کے اندر گڈ مڈ اور خلط ملط معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت رہ کے اسلام میں پھر رب ذوالجلال کے احکام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ صبح کے وقت رب کے دربار میں حاضری کیسے دینا ہوتی ہے، دن کے مختلف اوقات میں میری ڈیوٹی کیا ہے اور مجھ سے شریعت کا تقاضا کیا ہے، جس وقت ان امور کو وہ پیش نظر رکھتا ہے، پھر ہزار تلخیوں کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اسے کوئی دنیا کا دکھ شکست نہیں دے سکتا، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کی رحمت اسے اپنی طرف سے سکون اور تسلی عطا فرماتی ہے۔ اسی بنیاد پر دیکھو وہاں غزوہ احد میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پہ 70 زخم لگے ہوئے تھے، اور پوچھا حضرت زید نے کہ سعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیف تجدک، تمہارا حال کیسا ہے؟ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، حضرت سعد بن ربیع بولے انی لاجد ریح الجنہ، حال بڑا اچھا ہے، لیٹا احد میں ہوں مگر خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے۔ اب وہ 70 زخم ہیں، خون بہ رہا ہے، مگر یہ درد ان کو شکست نہیں دے سکا، کیونکہ دل کے اندر اطمینان ہے، دل مطمئن ہے۔ اس بنیاد پر انسان کی خوشحالی اس حالت کے اندر ہے کہ جب اس کا دل مطمئن ہے، اور دل میں اطمینان جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے نہیں آ سکتا، دنیا کی طلب تلاش میں ہر لمحہ اسے آگے کوئی جہان نظر آئے گا، پھر اس کا وہ مسافر بن جائے گا، خواہش بڑھتی جائے گی، شہوتوں کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور جوں جوں شہوت کی وادی کا زیادہ سفر طے کر لے گا تو زیادہ غیر مطمئن ہوتا چلا جائے گا، زیادہ اس کی پیاس شہوتوں کی بڑھتی جائے گی۔ لیکن جو رب ذوالجلال کی رحمت کی وادی میں آباد ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز پھر آگے عدم اطمینان کی حالت اس کے اندر پیدا نہیں کرتی۔ آپ خود اس بات کے گواہ ہو، اگر پہاڑ کی چوٹی سے ایک چھوٹا سا پتھر لڑکھڑا پڑے اور نیچے آنا شروع ہو جائے تو اس کو جب تک آخر تک نہ نیچے پہنچ جائے سکون نہیں آ سکے گا، وہ مسلسل گرتا ہی جائے گا، تڑپتا ہی جائے گا، لڑکھڑاتا ہی جائے گا، یہاں تک کہ کوئی ایسا مقام آ جائے کہ جو اس کو آگے سکون بخشے۔ ایسے ہی بندہ مومن کے دل کی بات ہے
کہ جس وقت یہ رب ذوالجلال کی یاد سے ہٹ جائے، جس وقت یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے دور ہو جائے، یہ اس پتھر کی طرح ہے کہ جو کہ اپنے مقام سے ہٹ گیا ہے اور اس نیچے تنزل کا سفر شروع کر دیا ہے اور پھر مسلسل گرتا ہی چلا جاتا ہے، گرتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ رستے میں کوئی ایسا مقام نہ آ جائے کہ جو اس کو اپنی آغوش میں لے لے، آگے دلاسا دے، سکون دے اور اس کو نیچے روکنے سے اپنے پاس حفاظت کا بندوبست کر دے۔ اس واسطے آج کے حالات کے اندر جو ہر طرف دھند لگے اور اندھیرے ہیں، مادہ پرستی ہے اور مختلف قسم کے جال انسان کو شکار کرنے کے لیے لگا دیے گئے ہیں۔ اطمینان کی تلاش کے لیے لوگ دور دور کا سفر کرتے ہیں، کوئی کسی سمندر کے کنارے جا بیٹھتا ہے اور کوئی کسی سیرگاہ کا رخ کرتا ہے اور کوئی بیرون ملک اور کوئی اندرون ملک، کوئی کسی طرح کی کوئی دوائی استعمال کرتا ہے اور کوئی کسی طرح کے مناظر کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ہمیں ہمارا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ خوشحالی دل کے اطمینان میں ہے اور دل کا اطمینان جس دل کو رب نے پیدا کیا ہے اس دل کے پیدا کرنے والے کی ذکر میں موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا جو خلاصہ اس خوشحالی کی شکل میں بیان کیا، انسان کے لیے ہر عبادت میں اسی چیز کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ انسان ایسے حال میں رہے کہ جدھر دیکھے اسے رب یاد آ جائے، جس طرف بھی توجہ کرے پلٹ کے خیال ادھر چلا جائے۔ اب دیکھو ہم عبادات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ایک جو عادی نظام ہے اس سے بندے کو ہٹایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تم اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہو، آگے پیچھے دیکھ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو، مگر جب تکبیر تحریمہ کہہ لی نماز شروع ہو گئی، اب اس کے بعد پابندی لگ گئی۔ وہ خود ذکر ہے اور اس کے اندر جو ماحول حیات ہے، رکوع ہو، قیام ہو، سجدہ ہو، وہ ہر لمحہ اس بندے کو اس رب کی یاد وہ حالت دلاتی ہے۔ زبان سے جو ذکر کرے گا وہ علیحدہ ہے، لیکن جس وقت اسے یاد آئے گا کہ میں ہاتھ اٹھا لوں، میں ادھر دیکھ لوں، میں سینہ پھیر لوں، تو فوراً آگے سے خیال روکے گا نہیں تم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب کی یوں بندگی کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تم پیدا نہیں کر سکے فإنہ یراک، وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس واسطے خشوع کی حالت اس کو وہ اپنی پہلی عادت سے روکتی ہے۔ حج کے لیے احرام ہوتا ہے، اب وہ احرام بندے کو ہر وقت یہ یاد دلاتا ہے، جس نے ہمیشہ سر پہ پگڑا باندھا تھا ننگے سر ہو گیا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننے کا عادی تھا تو اس نے چادریں پہن لی ہیں، پہلے جب چاہتا ہے اپنا کوئی بال کھینچ لیتا ہے، اب اس پہ پابندی لگ گئی ہے۔ اس پہ یہ ساری پابندیاں اس لیے ہیں کہ جس جہت میں بھی خیال جائے سامنے رب ذوالجلال کی یاد آ جائے۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ میرا لباس یہ کیوں ہے، پھر بھی اسے یاد آئے گا کہ یہ رب کی طرف سے پابندی لگ گئی ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ میں پہلے سر ڈھانپتا تھا، میرا سر ننگا کیوں ہے، فوراً جس وقت تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں سر ڈھانپوں، آگے سے آواز آتی ہے کہ یہ تو معاملہ ہے شریعت کا، یہاں عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے، جیسے وہ رکھے ویسے ہی رہنا ہے۔ اس بنیاد پر جو آتی ہے کبھی ناخن توڑتا ہے، کبھی بال کھینچ لیتا ہے، اب ساری اس پہ پابندیاں لگ گئی ہیں۔ یہ پورے حج کے اندر، حج کے مختلف مراحل کے اندر اس کے لیے یہ جو صورتحال رکھی گئی ہے، اس میں اسے ایک ایسا ماحول فراہم کیا گیا ہے کہ وہ حضوری والا بن جائے، اس کا دل اطمینان کے مراحل کو عبور کرتا ہوا آگے عروج پہ پہنچ جائے۔ ارے بھائیو، اور رہا اس وقت جو ہم حالت روزہ میں ہیں، اس حالت کو دیکھو کہ یہ روزہ انسان کے لیے ایک ایسا عمل ہے اور انسان کی خوشحالی کے وجود کو انسان کے لیے کس لیے برقرار کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے بلا وجہ نہیں فرمایا لخلوف فم الصائم
اطیب عند اللہ من ریح المسک، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو رب ذوالجلال کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ خوشبو سونگنا انسانی احساس ہے، اور یہ رب ذوالجلال کی طرف جو منسوب کیا گیا تو یہ مجاز ہے، کیونکہ جسے پسند کیا جائے جس خوشبو کو اسے قریب کیا جاتا ہے، تو یہاں پر مراد قربت ہے کہ رب ذوالجلال روزے دار کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اتنا تجھے کستوری سے پیار نہیں، کستوری کو تم اپنے اتنا قریب نہیں کرنا چاہتے جتنا رب ذوالجلال روزے دار کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب اس کے اندر حالت ہے ایک انسان کی کہ جس میں رمضان نہیں تھا تو 8 بجے ناشتہ کرتا ہے، 9 بجے کرتا ہے، پھر 12 بجے کھاتا ہے، 2 بجے کھاتا ہے، پھر چائے پیتا ہے۔ اب یہ ایک اس کا نظام تھا، لیکن رمضان کے دن ہیں تو طلوع صبح صادق سے روزہ شروع ہوا غروب آفتاب تک، یہ درمیان کے جتنے منٹ ہیں، جتنے سیکنڈ ہیں، ہر منٹ میں جب اسے یاد آیا کہ میں کچھ کھاؤں تو کھانے پر رب ذوالجلال کی یاد آ گئی کہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ رب نے مجھے روکا ہے۔ جب کچھ پینے کا خیال آیا تو پھر ادھر رب ذوالجلال کی یاد آ گئی۔ جب اس کی اور کوئی شہوت اس کو مجبور کرنے لگی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں پابند ہوں، مجھے رب ذوالجلال نے روکا ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ یہ عمل انسان کو دیکھے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آدھی حدیث نبوی ہے اور آدھی حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشرۃ امثالها الی 700 ضعف۔ رب بندے کا عمل بڑھایا جاتا ہے، ایک کے ساتھ 10 نیکیاں اور ملا دی جاتی ہیں، 700 تک نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ رب ذوالجلال فرماتا انہ لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دینے والا ہوں۔ حالانکہ ہر عبادت اسی کی ہے اور ہر عبادت کا ثواب وہی دیتا ہے، لیکن کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دینے والا ہوں۔ اس کی تفصیلی مباحث کا اس وقت ٹائم نہیں، لیکن یہ موضوع کے لحاظ سے اس کی ایک شکل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روزہ بندے کو حضوری کی تربیت دیتا ہے، روزہ بندے کو اطمینان کا کورس کراتا ہے، روزہ بندے کو شہوتوں کے خلاف جہاد کا محاذ فراہم کرتا ہے۔ اب یہ انسان جس کے اندر شہوت، خواہش اور بھوک اور پیاس ان چیزوں کے لحاظ سے ہلچل مچ سکتی ہے، لیکن یہ کتنا صابر ہے اور کتنا عظیم ہے، کہیں تنہا بیٹھا ہے، اگلے اندر بیٹھا ہے، نہ کوئی دوست دیکھ رہا ہے، نہ کوئی گھر کا فرد دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پابندی سے بیٹھتا ہے۔ اس نے جو زبان سے اقرار کیا تھا اور جو اس کا ایمان تھا کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے، اس پر یہ عملاً مہر لگاتا جا رہا ہے۔ یہ پورا دن اس بات پر اپنے عمل سے مہر لگاتا ہے کہ واقعی میں جہاں ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ بھائی نہیں دیکھ رہا، باپ نہیں دیکھ رہا، بیٹا نہیں دیکھ رہا، دوست نہیں دیکھ رہا، مگر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے یادع طعامہ وشہوتہ لاجلی، اس نے تو شہوت میرے لیے چھوڑ دی ہے، اس نے اپنی خواہش میرے لیے چھوڑ دی ہے۔ تو رب ذوالجلال اس بات پر کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس نے عملاً اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ اگرچہ ایمان تو ہر مومن کا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، مگر حالت روزہ کے اندر روزے دار نے تو کمال کر دیا ہے کہ جہاں بیٹھا ہے اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، یہ ضرور سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کھاتا نہیں پیتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس وقت پورا دن گزر جائے اور افطار کا وقت آ جائے، اس کو ایک مخصوص خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی کھانا کھانے کی نہیں، وہ خوشی اچھا ٹھنڈا مشروب پینے کی نہیں، وہ خوشی کسی اور وجہ سے نہیں، تم سب کے دل اس بات پر گواہی دیں گے، وہ خوشی اس چیز کی ہے کہ میں نے آج کا دن اپنے رب کے حکم پہ گزارا ہے۔ یہ اس کو خوشی ہے، جیسا بھی مومن ہے اس کے تقوی کا جو بھی معیار ہے
وہ جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے اسے یہ خوشی ضرور ہے کہ میں نے دن کسی اور کے حکم پہ نہیں اپنے رب کے حکم پہ گزارا ہے. اس نے مجھے کہا ایسے رہنا ہے تو میں ایسا رہا ہوں. اس بنیاد پر یہ ہر عبادت کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان کو اس حضوری کی طرف لایا جاتا ہے کہ یہ مطمئن رہے اللہ کی طرف دیکھ کر رب ذوالجلال کی طرف. چونکہ ہر عبادت میں ہی ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ فلسفہ بتا دیا. جب جبریل علیہ السلام پوچھ رہے تھے مل احسان، محبوب یہ بتا دو احسان کیا ہوتا ہے، تو فرما احسان یہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم رب کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یوں بندگی کرو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ تصور تم نہیں بنا سکے فإنہ یراک، وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. اس بنیاد پر خوشحال مومن وہ ہے جسے دیکھ کے اس کا رب خوش ہو رہا ہے. اور پھر اس مومن کو بھی خوشی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہے. میں کسی ایسے کام میں ملوث نہیں ہوں جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو جائے. اس بنیاد پر اس کو اطمینان ملتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، یہ خوشحال ہوتا ہے. اور اگرچہ خود بھوکا بھی ہو لیکن اس کا اطمینان کہیں زیادہ ہوتا ہے. جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو میرے مہمان کو گھر لے جائے گا، انصاری گھر لے گئے. اہلیہ نے کہا کہ تم مہمان بھی لے آئے ہو، گھر میں تو ہم دونوں کے لیے بھی کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے ہے. تو کہا 90ویں صبیانہ کے اپنے بچوں کو سلا دو اور جو کچھ ہے وہ پکاؤ اور وہ مہمان کے سامنے رکھیں گے. اب جب رکھ دوں گا تو تم اٹھو گی چراغ صحیح کرنے کے لیے اور صحیح کرنے کے انداز میں پھونک مار کے بجھا دو گی. اس کے بعد ہم برتن رکھیں گے، برتن اٹھائیں گے، آواز پیدا ہوگی، مہمان محسوس کرے گا کہ شاید گھر والے بھی بھوکے نہیں ہیں، وہ بھی کھانا ساتھ ہی کھا رہے ہیں. رات کا وقت ہے، صحابی نے کھانا جس وقت مہمان کے سامنے رکھا وہ ایک ہی کمرہ ہے. اہلیہ محترمہ اٹھی، انہوں نے چراغ صحیح کرنے کے انداز میں چراغ کو پھونک مار کے گل کر دیا. اندھیرے میں برتن اٹھا رہے ہیں، مہمان سمجھ رہا ہے کہ جس گھر میں ہوں وہ خود بھی کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کے ان بندوں نے صرف اس کے پیٹ کی میزبانی نہیں کی، اس کے خیال کی بھی میزبانی کی ہے تاکہ اسے شرمندگی محسوس نہ ہو کہ میں کھا رہا ہوں اور یہ بھوکے ہیں. جب رات گزر گئی، صبح ہوئی، یہ صحابی میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ضاحک علیکما طیلۃ لیلۃ، میرا رب ساری رات تم میاں بیوی کو دیکھ کے مسکراتا رہا ہے. یہ ہے حالت ایمان، یہ ہے حالت اطمینان، اور یہ ہے انسان کی خوشحالی. اور دیکھو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کتنی تیز ہے. ادھر فقیر کی کٹیا کو بھی دیکھا ہے، ادھر رب کے عرش کو بھی دیکھا ہے. ان اللہ ضاحک علیکما طیلۃ لیلۃ، یہ بھی پتا ہے کہ امتی کے گھر کی کیا حالت ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ رب ذوالجلال رب کائنات وہ میرے بندوں کو، اپنے بندوں کو، میرے غلاموں کو دیکھ کر اس کی ادا کیا ہے. میرا رب ساری رات طیلۃ لیلۃ، ساری رات تمہیں دیکھ کے مسکراتا رہا ہے. ضاحک علیکما، اور یہ بھی مجاز ہے چونکہ ہنسنا یہ بھی انسانی احساس ہے. تو یہاں پر دیکھ سے مراد مہربان ہے کہ وہ ساری رات تم پہ مہربانی کرتا رہا. اس واسطے یہ ہے انسان کے لیے خوشحالی کہ جس میں اس کا رب خوش ہے. اور اس کے لیے ہمارے اسلام، ہمارے دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے چانسز موجود ہیں اور اس کے شعبہ جات کتنے ہیں. ما کان العبد فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، پر جب تک کوئی بندہ کسی دوسرے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اس وقت تک رب کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں. یہ نادار کے ساتھ چل نکلا، یہ سماجی کارکن کسی کی خدمت کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے، کسی دکھی کا مداوا کرنے کے لیے، یہ کسی کے کپڑے خریدنے کے لیے، یہ کسی کا کیس لڑنے کے لیے اس کے ساتھ چل نکلا ہے. کسی بے گناہ کو
مجرم کسی بے گناہ کو بری کرانے کے لیے یہ ساتھ چل پڑا ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنی خاص رحمتیں اس کی طرف متوجہ کر دی ہیں، تو اس نے کتنا اچھا سودا کیا، اپنی محدود سی صلاحیت اور کو دی اور اللہ کی قدرت اس کی طرف متوجہ ہو گئی، خالق کائنات کی خصوصی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اب پوچھنا ہے تو پوچھو اس انسان کے لحاظ سے وہ خوشحال کتنا ہے کہ جو کسی کے کام کے لیے نکلا ہے لیکن رب ذوالجلال اسے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنی خصوصی رحمتیں اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اگر یہ مختلف احوال ان کے ساتھ ساتھ بندہ مومن کی جو ایمان کے اندر مختلف گھڑیاں گزرتی ہیں، پہلے بچہ تھا، پھر بالغ ہوا، اور پھر وہ 40 سال کا، پھر 50 سال کا، پھر 60 سال کا آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں جنہیں رب ذوالجلال میدان معاشر میں بھی دھوپ نہیں لگنے دے گا اور انہیں اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے ابھرتی جوانی بھی پرہیزگاری میں گزاری ہے۔ وہ بوڑھا جا کے نیک نہیں بنا، وہ جوانی میں ہی نیک ہو گیا۔ اس نے ابھرتی جوانی کو کنٹرول کر لیا، اس نے ابھرتی جوانی جو شعلے مار رہی تھی اس کو معاشرے کے لیے بجلی برق نہیں بننے دیا بلکہ ابر کرم بنایا ہے۔ اس نے اپنی جوانی کو بے لگام نہیں ہونے دیا بلکہ اپنی جوانی کو نکیل ڈال کے رب کے دربار میں سجدے کرائے ہیں۔ یہ وقت ہے، وہ ابھی ابھر رہی تھی جوانی، اسی سے تقویٰ شروع ہو گیا، اس پر رب ذوالجلال خوش ہے۔ اور یہ خوشحال زندگی کی علامت ہے کہ انسان جوانی کے اندر ہی وہ پرہیزگاری کی طرف متوجہ ہو جائے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے لیے خصوصی طور پر انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ جس وقت حالت بلوغ تک انسان پہنچتا ہے آگے اب اس کے مختلف چانسز ہیں۔ ایک مقام معاشر کا ایسا ہوگا، کچھ لوگ گزر رہے ہوں گے تو مخلوق پوچھے گی اے اللہ یہ نبی ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، یہ کون ہیں؟ جواب آئے گا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو گزر رہے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے، 3 کیٹیگریز بیان کی گئی المجالس السنیہ کے اندر۔ کچھ لوگوں کے چہرے سورج جیسے ہوں گے، کچھ کے چاند جیسے ہوں گے، اور کچھ کے ستاروں جیسے ہوں گے۔ جن کے سورج جیسے ہیں فرشتے جب استقبال کریں گے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم محافظون علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں۔ کیف کانت حفاظتکم، تمہاری حفاظت کا انداز کیا ہے؟ نمازی تو اور بھی بہت ہیں، ان کے چہرے سورج جیسے نہیں، تمہارے چہرے سورج جیسے کیوں ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہمارا انداز یہ ہے کہ نسمع الاذان وکننا فی المساجد، ہم گھر بیٹھ کے اذان نہیں سنتے تھے، ہم اتنے تڑپتے تھے مسجد کے لیے کہ جب بھی اذان ہوتی تھی ہم پہلے ہی مسجد میں پہنچ چکے ہوتے تھے، ہم اذان ہی مسجد میں سنتے تھے۔ اب ان کا یہ انداز ہے۔ پھر جن کے چہرے چاند جیسے ہیں ان سے پوچھا جائے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم بھی محافظون، ہم بھی نماز کی حفاظت کرنے والے۔ پوچھا جائے گا تمہاری حفاظت کا انداز کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کننا نتوضا قبل الوقت، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ادھر جماعت کھڑی ہو جائے اور ہم وضو کر رہے ہوں، یا اذان ہو جائے اور ہم وضو کر رہے ہوں، ہم اذان سے تو کیا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے، ابھی وقت نہیں آیا ہوتا تھا ہم وضو کر لیتے تھے۔ اب تیسرے نمبر پر جن کے چہرے ستاروں جیسے ہوں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری کیا خاص ادا ہے دنیا میں کہ اتنا رب مہربان ہے اور اتنی تم پہ رحمت برس رہی ہے، ستاروں جیسے چہرے ہیں۔ وہ بھی کہیں گے ہم نماز کی حفاظت کرنے والے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری حفاظت کا انداز کیا ہے؟ وہ کہیں گے کننا نتوضا قبل الاذان، ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے۔ ایک طبقہ ہے جو کافی پہلے مسجد میں بھی پہنچ گیا، دوسرا وہ ہے کہ جو ابھی وقت نہیں آیا وضو پہلے ہی کر لیا ہے، اور تیسرا ہے کہ اگرچہ وقت آ چکا ہے مگر اذان نہیں ہوئی
وضو پہلے ہی کر لیا ہے۔ اب یہ ہے وہ خوشحالی کہ دنیا کے اندر انسان اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرے گا اور عقبہ میں کتنی خوشحالی ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اس جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا، چہرے نور بھرے ہوں گے۔ اور پھر دیکھو آج کا روزہ، اس کی بنیاد پر رب ذوالجلال کی طرف سے انسان کو جو خوشحالی ملتی ہے، آج ہی نہیں، خوشحالی تو وہ ہے جو قبر میں بھی ہو، محشر میں بھی ہو، حشر میں بھی پروٹوکول مل رہا ہو۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے، دوسری رب کے دیدار کے وقت ہے۔ جب رب ذوالجلال کا دیدار کر رہا ہوگا، اسے پتا چلے گا میں نے تو محنت تھوڑی کی تھی، مشقت میں نے تھوڑی کی تھی، مگر میرے رب نے بڑا نوازا ہے کہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ اس بنیاد پر ایمان اصل ہے، خوشحالی کی روح، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یعمر فی الاسلام 40 سنۃ، وہ بندہ جو 40 سالہ مسلمان ہو گیا، یعنی 40 سال اسلام میں گزر گئے، 40 سال دن رات سورج طلوع غروب ہو رہا تھا، ادھر دل میں نور ایمان چمک رہا تھا، دن رات میں ایمان موجود رہا، 40 سال اس نے ایک منٹ بھی اپنا قبلہ نہیں بدلا، یہ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے ایک دن کے لیے بھی بے ایمان نہیں ہوا، اس نے کبھی قادیانیت کا فارم فل نہیں کیا، اس نے کبھی یہودیت عیسائیت کا چسکا نہیں لیا، یہ 40 سال دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے، جو کچھ بھی انقلاب آتے رہے، طوفان آتے رہے، مختلف قسم کی ترجیحات اور ترغیبات دی جاتی رہیں، لیکن اس نے کہا میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، اسلام پر رہوں گا، اسلام پر مطمئن رہا، اگرچہ روکی سوکی کھاتا رہا مگر دین کے گن گاتا رہا۔ جب 40 سالہ سروس پوری ہو گئی تو میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رب اتنا خوش ہو گیا، صرف اللہ عنہ انواع من البلاء، رب ذوالجلال نے کچھ بیماریاں ہمیشہ کے لیے اس سے دور فرما دی، کیونکہ اسے 40 سال اسلام میں ہو گئے ہیں، 40 سال صبح و شام اس کے بدن پر نور برستا رہا ہے، 40 سال ایمان کی بنیاد پر رب کی رحمتیں اس پہ برستی رہی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس سے جنون کو دور کر دیا، اللہ نے جزام کو دور کر دیا، اللہ نے برس کو دور کر دیا، اب وہ اس سے بیماری دور ہو گئی ہے، کوڑ کا مریض نہیں ہوگا، اس سے اس طرح کی آفات کو دور کر دیا گیا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ، اور جب اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو پھر رزق اللہ الانابۃ الیہ، رب ذوالجلال اسے اپنی طرف جھکنے کا مزید جذبہ عطا فرماتا ہے، پہلے سے طبیعت موم ہو گئی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 60، جب عمر 60 سال ہو جاتی ہے، لَيَّنَ اللَّهُ لَهُ الْحِسَابَ، اللہ نے حساب میں نرمی فرما دی ہے، فرشتوں اب پہلے جیسا معاملہ نہیں، یہ 60 سال ہو گیا ہے، اس نے 60 سال ہمارے ساتھ وفا کی ہے، یہ دین چھوڑ کے نہیں گیا، اسی دین پہ رہا ہے، اس نے اور کہیں رک کے نہیں کیا، لہذا وہ باقی اس کی عبادتیں اپنی جگہ، لیکن 60 سال اسلام میں ہی رہنا یہ بھی تو اس کی ایک سروس ہے۔ اس بنیاد پر فرشتوں اس کے لیے اب حساب میں نرمی کر دو۔ وَإِذَا بَلَغَ 70، اور جب عمر 70 سال ہو جاتی ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، رب ذوالجلال نے 70 سالوں پر اس کے جتنے پہلے تھے وہ بھی بخش دیے اور جتنے بعد میں ہونے والے ہیں وہ بھی گناہ معاف فرما دیے۔ وسمیہ، سمیہ اسیر اللہ، آسمانوں پر اس کا نام رب کا قیدی بن جاتا ہے، کہ وہ بندہ رب کا قیدی ہے، کیوں 70 سال آگے پیچھے گیا ہی نہیں کہیں، رب کو مانتا رہا ہے، رب ذوالجلال صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ رہا ہے، اس نے دین نہیں بدلا،
70 سال اس کے ہو گئے ہیں، اس کو اسیر اللہ کہا جانے لگا، اور پھر اسے رب ذوالجلال نے فرشتوں کا محبوب بنا دیا ہے، آسمان والے اس سے پیار کرنے لگے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ، اور جس وقت عمر 80 سال ہو گئی ہے، تقبل اللہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ، رب ذوالجلال نے اس کے نیکیوں کو قبول کر لیا ہے، گناہوں سے درگزر فرما دی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 90، اور جب عمر 90 سال ہو گئی، اب دیکھو اسلام کی شان، اور دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام کی پیاری زبان۔ بتاؤ دنیا کا کون اور لیڈر ہے، کون فلاسفر ہے، کوئی ایسا رہبر، کوئی قائد جس نے یوں عمر کے حصوں پر بحث کی ہو، جس نے یوں عمر کے مختلف درجات کا بیان کیا ہو۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت میرا امتی 90 سال کا ہو جاتا ہے، اب دوبارہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، رب ذوالجلال نے پہلے بھی بخش دیے ہیں، پچھلے بھی بخش دیے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے صدی یا اس کے بعد کی عمر کے الفاظ حدیث میں موجود نہیں، لیکن وہ ما تاخرہ کے زمرے میں سب کچھ شامل کر دیا ہے، اگرچہ 1.5 صدی کا ہو جائے جتنا بھی، پھر وہ سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اور اب اس کو ایک کوٹا بھی مل گیا ہے۔ وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، رب ذوالجلال نے اب اس کو کوٹا دے دیا کہ اپنے خاندان میں سے 90 سالہ کے پوتے پوتیاں ہیں، 90 سالہ پر تمہارے ہاتھ میں اب ہم نے ایسا کنٹرول دیا ہے، تم سفارش کرتے جاؤ، ہم جنت کی ٹکٹیں دیتے جائیں گے۔ خوشحالی کیسی ہے، ایمان میں 90 سال گزر گئے، ایمان میں 90 سال گزر گئے۔ ایم این اے ایم پی اے نہیں بنا، لیکن اس کے پاس کوٹا کتنا بڑا آ گیا ہے، اس کے پاس عظمت کتنی ہے، اس کی جیب میں جنت کی ٹکٹیں آ گئی ہیں، کیونکہ 90 سال اسلام میں رہا ہے، 90 سال یہ اس کی خوشحالی کی دلیل ہے، اس نے 90 سال اسلام میں گزارے ہیں، اس کی عظمت واضح ہو گئی، اور یہی اسلام کی برکت ہے۔ اور جو ادیان ہیں یا دنیا کے لائف کوڈ ہیں یا ضابطے بنے ہوئے ہیں، انسان جوں جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویلیو گھٹتی جاتی ہے، لیکن یہاں جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے قیمتی بنتا جاتا ہے، ویلیو بڑھتی جاتی ہے۔ وہی والد جس سے پہلے بچے کو جیب خرچ ملتا تھا، اب اس کو والد کی جیب سے جنت کی ٹکٹ ملتی ہے۔ پہلے اگر اپنے باپ کا ادب کرتا ہے کہ چونکہ باپ تو مجھے دیتا ہے کھانے پینے کے لیے، تو اب اسلام نے کہا کہ اسے بوجھ نہ سمجھنا، یہ تو مزید عظیم بن گیا ہے، مقدس ہو گیا ہے، یہاں تک کہ 90 سال عمر ہو گئی ہے، تو رب ذوالجلال نے ایسی خوشحالی اس کو دی ہے، اتنا عظیم ہو گیا ہے، اگرچہ کوئی غوث زمانہ نہ ہو، کوئی قطب یگانہ نہ ہو، کوئی نابغہ روزگار، کوئی مفکر اسلام نہیں، وہ عام سادہ سا مسلمان ہے، عمر دکان پہ گزار دی ہے، وقت پہ نماز پڑھتا رہا ہے اور اپنا کام کرتا رہا ہے، لیکن چونکہ 90 سال اس نے اسلام میں گزارے ہیں، رب ذوالجلال نے وہ کوٹا دیا ہے جس کے بارے میں اپنے خاندان میں سے سفارش کرے گا، رب ذوالجلال اسے ہی جنت عطا فرما دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم مختصر ہے، اس خوشحالی کے مضمون میں ہمیں ایسی خوشحالی کی بھی تلاش چاہیے کہ جس سے بندہ خود بھی خوشحال ہو، اوروں کو بھی خوشحال کر دے۔ یہ معاشرے کے وہ عظیم لوگ ہیں جن کی وجہ سے خوشحالی اوروں کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ ملائکہ سیارہ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، اور جب کہیں نظر آ جائے دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں، اور پھر پر تانتے ہیں ان کی لے کر سر سے آسمان تک، اور جب وہ جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان سے کچھ سوالات کرتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ پوچھتا ہے وہ مانگتے کیا تھے؟ فرشتے کہتے جنت مانگتے تھے۔ خالق کائنات فرماتا بچنا کس سے چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے بچنا چاہتے تھے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا قد غفرت لہم، پھر گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ سب کو ہی بخش دیا ہے،
وہ ایک تو بیٹھا تھا، وہ تو آئی نہیں تھا ذکر کی نیت سے، وہ تو جلسے کی نیت سے، قرآن و سنت سننے کی نیت سے آئی نہیں تھا، ویسے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا لوگ ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا، تو کیا اس کو بھی ساتھ ہی بخش دیا گیا؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہاں اسے بھی بخش دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اسے میں نے اس کی وجہ سے نہیں بخشا، اسے میں نے دوسروں کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میں اسے نہیں دیکھتا جن کے پاس بیٹھا انہیں دیکھتا ہوں۔ وہ قوم ایسی ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی خوش بخت ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے۔ یہ عظمت کہ جس کی وجہ سے اوروں کو بھی خوش بختی ملے۔ اور یہاں سے یہ پتا چلا آج کچھ لوگوں نے جو دین اسلام کا تعارف اور توحید و رسالت کا تعارف یوں کروانا چاہا کہ رب کے دربار میں کسی کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، وہ مانگے رب کچھ دیتا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کر رکھا ہے کہ فلاں اگر ہاتھ اٹھائے تو یہ مل جاتا ہے، فلاں کہہ دے تو یہ ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک توحید کیا ہے کہ نہیں، جو کچھ بھی کوئی کرتا پھرے رب ذوالجلال ہے، ان کے کہنے پر کیا کسی کو ملے گا؟ نہ جنت نہ کچھ اور۔ لیکن یہاں سے پتا کیا چلتا ہے، یہ رب والے بول پڑے تو کیا ہوگا؟ چپ بیٹھے تھے تو اللہ فرماتا ان کے صدقے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو سفارش کی نہیں کہ اے اللہ فلاں بھی آیا ہے اسے تو بھی بخش دے، ہماری وجہ سے بخش دے۔ سفارش انہوں نے نہیں کی۔ کبھی سفارش کا موقع بنے تو پھر کتنی رحمتیں برسے گی۔ رب فرماتا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ قوم ہی ایسی ہے ان کے پاس بیٹھ جانے والا بدبخت نہیں ہوتا، مرید ہونے والا تو اور ہے، حلف اٹھا لینے والا اور ہے، کارکن بن جانے والا اور ہے، ساتھ رہنے ساتھ دینے والا اور ہے۔ جو صرف آ کے بیٹھ گیا، ہم نے اسے نہیں دیکھا، ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ جن کے پاس بیٹھا ہے وہ میرے ہیں، وہ عظیم ہیں، ان کی وجہ سے۔ اب اس سے پتا چلا یہ ہے اصل ویلیو، جس کی وجہ سے توسل کا عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے وسیلے کا عقیدہ ہے۔ وسیلہ اور یہ ویلیو رب ذوالجلال جنہیں دیتا ہے ان سے وہ ایمان پر رہے تو کھینچتا نہیں، چھینتا نہیں، وہ ویلیو حیات میں بھی ہوتی ہے اور وفات کے بعد بھی ہوتی ہے۔ اس بات سے رب ذوالجلال یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دروازے پہ جا بیٹھا ہے، کس کی دہلیز پہ آیا ہے اور کس کے دربار پہ حاضری دے رہا ہے، وہاں کہاں اصحال ثواب کر رہا ہے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم۔ آج لوگ کہنے لگے کہ کسی کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں ملے گا، جس کا نام محمد علی ہے وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ آج کہتے ہیں یہ عظیم، یہ اللہ والے، اللہ کے ولی، یہ نبی ولی کچھ دے نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں رب کے فرمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور اللہ کی طرف سے جو آرڈر پہنچا ہے فرشتوں کو کہ تم کیوں حیران ہو کہ اسے بخش دیا گیا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میں نے اوروں کے صدقے اس کا بھی بیڑا پار کر دیا ہے۔ تو پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے صدقے بخشش ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے، اور جو نہ مانگے ان کی مانگے بغیر جب اتنا مل جائے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کر رہے ہوں تو پھر کتنا مل جائے گا۔ اس بنیاد پر یہ خوشحالی یہ ہے جو رب ذوالجلال نے جس کا ذکر کیا، اور اس طرح کی جو صورتحال ہے اسی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ پہلی بات بخاری شریف میں تھی اور دوسری مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر سے نکلا ہے اور کہیں جانے کا ارادہ ہے، رستے میں ایک فرشتہ ہے اور شکل انسانی میں کھڑا ہے۔ جب یہ وہاں سے گزرتا ہے وہ پوچھتا ہے اینا تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ جواب دیتا ہے وہ سامنے بستی ہے اور اس میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی میں کمال مستی ہے اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا۔ اب یہ واضح ہوا نہ بیت المقدس جا رہا ہے نہ یہ کعبۃ اللہ کا مسافر ہے بندہ اور بندے سے ہی ملنے جا رہا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے ہل لک علیہ من نعمت تربھا،
کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ کون سا تعلق ہے؟ کوئی مشترکہ ٹریڈنگ کمپنی بنا رکھی ہے؟ کوئی لین دین کا چکر ہے؟ درہم و دینار کی بات ہے؟ کس لیے تم مجھ سے ملنے جا رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا اس کا کوئی مشترکہ کاروبار نہیں، کوئی درہم و دینار کی بات نہیں، کوئی دنیاوی تعلق نہیں، میرا اس کا رشتہ ماتا پرستی سے آلودہ نہیں، بس بات صرف اتنی ہے، اس کے پاس بیٹھوں تو مجھے رب یاد آتا ہے۔ احببتہ فی اللہ، اس کے پاس بیٹھنے سے میرے دل کی کیاری میں عشق کے غنچے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں، اس کی باتیں سنوں تو دل کے آنگن میں فصل بہار آ جاتی ہے، اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، میں رب کی رحمت کے جلووں میں آباد ہو جاتا ہوں۔ میں دنیا کے لیے نہیں، میں مال کے لیے نہیں، میں قرب رب ذوالجلال کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اب وہ فرشتہ جو شکل انسانی میں ہے بولتا ہے کہ میں انی رسول اللہ الیک، میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اور آج رب نے مجھے تیرے لیے بھیجا تھا۔ حالانکہ رب جانتا ہے انٹرویو کر کے اسے کوئی معلومات اس نے حاصل نہیں کرنی، لیکن پھر بھی انٹرویو کروایا کیوں ہے؟ کہ انٹرویو پہلی صدی میں ہوگا، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہے، اور نبی علیہ السلام اپنی امت میں بیان کریں گے تو چلتے چلتے سیالکوٹ کے سنگھار میرج ہال تک بات پہنچ جائے گی۔ رب تو جانتا ہے کہ کیوں جاتا ہے، لیکن پوچھوایا ہے تاکہ پتا چلے کہ ان لوگوں کو عام نہ سمجھا جائے کہ جن کے رستے میں جانے والوں کا استقبال رب کے فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا مجھے تو رب نے بھیجا۔ اب یہ بندہ تڑپ اٹھا، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، مجھے محلے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب آسمان سے فرشتہ آیا ہے اور رب نے بھیجا ہے، بتا میرا رب مجھے کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا رب کہتا ہے احبک کما احببتہ فیا، تو نے میرے ولی کو اپنا محبوب بنایا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، انسان اپنے طور پر کتنی محنت کرے، کوشش کرے، تب جا کے رب کا محب بن سکے، اور یہاں محبوبیت کا درجہ مل گیا ہے۔ اس واسطے خوشحالی کے حصول کے لیے اللہ کے ولیوں سے تعلق ضروری ہے۔ اب کتنی بڑی خوشحالی ہے کہ انسان بندہ، یہ خاکی بندہ رب کا محبوب بن جائے۔ محب بننے سے بھی خوشحالی آ جاتی ہے، محبوب بننے سے کتنی بڑی خوشحالی آ جائے گی، اور یہ محبوبیت اسے اس رستے میں ملی جو رستہ رب کے بندے کا رستہ ہے۔ یہ مسافر نہ کعبۃ اللہ کا تھا نہ مسجد اقصی کا تھا، یہ مسافر تھا ایک انسان کا، اس کو ہی ملنے جا رہا تھا، مگر آپس کا تعلق مادی نہیں تھا، آپس کا تعلق نفسانی خواہش کا نہیں تھا، وہ تعلق پکا بڑا تھا، بے غبار تھا، مخلص تھا، جس کی بنیاد پہ یہ مرتبہ ملا۔ اللہ نے ایسی خوشحالی عطا فرما دی، وہ کئی سالوں کا فاصلہ منٹوں میں اس نے طے کر لیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا جب تم اس سے میرے لیے ملتے ہو کہ تمہیں وہ میری بات بتاتا ہے اور تم اس کا چہرہ دیکھو تو میری یاد تمہیں آ جاتی ہے، اس نیت کے لیے چل کے جاتے ہو، پھر تم نے اسے محبوب بنایا ہے تو میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ خوشحالی کا یہ موضوع بڑا طویل ہے، شاید کچھ دوست انتظار میں ہوں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ شاید کوئی راتوں رات کروڑ پتی بننے کا نسخہ بتائیں گے، یہ تو پھر وہی باتیں جنت کی اور وہ بعد کی خوشحالی، ہمیں کوئی دنیا کی خوشحالی کا بتایا جائے تو اس سلسلہ میں بھی ذہن میں رکھیے، اسلام میں راتوں رات کروڑ پتی بننے کا بھی طریقہ موجود ہے، لیکن وہ ایسا نہیں جیسے یہ مختلف چین لے کے جو پھرتے ہیں ان کی نہیں، وہ خاص طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ بھائیوں امام بخاری نے پورا ہیڈنگ دیا ہے، ترجمۃ الباب بخاری میں بنایا ہے، باب من احب البسط فی الرزق، جو بندہ چاہے کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے،
تو رزق زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ جو بندہ چاہے کہ میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، جو بندہ چاہے کہ میرے پاس پیداوار ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ باقاعدہ عنوان اوپر لکھ کر نیچے وہ حدیث شریف لکھی۔ اب وہ میں حدیث شریف آپ کو بتا رہا ہوں جس میں اضافہ رزق ہوتا ہے جو نسخہ استعمال کرنے سے، لیکن وہ نسخہ ماجون مدینہ میں مفت عطا کر دیا ہے، اور دور دور تک آپ کہیں جا کے وہ ایسی آپ کو سورسز خریدنے نہیں پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اضافہ ہو، نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام، دین، شریعت اور پیغام کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں دنیا کو چھوڑا نہیں گیا۔ فرمایا خیرکم من لم یذکر کی دنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیا ہو، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑ بیٹھے اور دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑ بیٹھے۔ دنیا بھی رکھے، آخرت بھی رکھے، لیکن سٹیرنگ آخرت والا ہے، سٹیرنگ دین کے پاس ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے جائے گی، دنیا کو ترک نہیں کیا گیا۔ اب اس لیے نسخہ بتایا کہ قیامت تک میرے بندوں کو، سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں کو ضرورت ہوگی کہ رزق میں بھی اضافہ لوگ چاہیں گے تو وہ ڈھونڈے تو کہیں میری شریعت میں یہ نسخہ بھی ان کو ملنا چاہیے۔ ارے بھائیو، رزق میں اضافہ تو رزق میں رہا، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی اضافہ سوچے نہیں جا سکتا۔ زندگی میں اضافہ، موت ٹل جائے اور کچھ 7 سال مزید مل جائیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نسخہ ایک دیتا ہوں، کام دونوں ہو جائیں گے۔ رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور زندگی بھی لمبی ہو جائے گی۔ من احب ان یبسط له رزقه او ینسا فی الاسر فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری تنخواہ، میری پیداوار، میری آمدن میں اضافہ ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو جائے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف ایک کام کر لے، صلہ رحمی کرتا رہے۔